خالد نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرطیں عائد کیں۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلیحہ کی نبوت کو بھی خالد نے ختم کر دیا، اور عینیہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سردار کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ حضرت اسامہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنو فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور حضرت زید کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنی فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خون ریز تھی۔ ان قیدیوں میں ام قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کم سن بیٹی ام زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم نے یہ لڑکی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی، اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور آزاد کر کے اسے اس کی اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ حملے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینے کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلیحہ اور عینیہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں عینیہ کی چچا زاد بہن تھی۔ انہی قبیلوں نے خالد سے ٹکر لی تھی۔ انہیں یہ لڑائی بہت مہنگی پڑی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان میں غطفان، طی، بنو سلیم اور بنو حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت حضرت خالد بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلیحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی۔ وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کے افراط کے بل بوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد مجبور سے ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جاں بازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کی حفاظتی حصار کو توڑ کر
اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے، وہ خالد کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا، لیکن کوئی سلمہ تک نہیں پہنچ سکا۔ زخمی ہو کر سب کو پیچھے آنا پڑا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے، لیکن خالد کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کجاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا ختم کرنا ہے؟ خالد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہے۔ 14 صدیاں گزریں، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطاح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں، بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنو تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور با اثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا آدمی تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے سے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم نے اسے بطاح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوا دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازی اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹھ میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شاہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہوئوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی، اور دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر طاری ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ المنہال بنو تمیم کا معمولی سا ایک آدمی تھا جسے لوگ صرف نام سے جانتے پہچانتے تھے۔ اسے کوئی رتبہ اور کوئی اونچا مقام حاصل نہیں تھا۔ اس کی بیٹی لیلا جوان ہوئی تو لوگ
المنہال کا نام اس طرح لینے لگے جیسے بہت اسے اونچا رتبہ مل گیا ہو۔ جوانی کی دہلیز پر اس کی بیٹی لیلا کا حسن نکھر آیا تو قبیلے کے جوان آدمی اسے رک رک کر دیکھنے لگے اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے راستے میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ اصفہانی نے مختلف مورخوں اور اس دور کی دیگر تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ لیلا کو خدا نے بڑی فیاضی سے حسن دیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی دل فریب تھیں کہ وہ جس کی طرف دیکھتی تھی وہ مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں عریاں رہتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کی ساخت میں غیر معمولی طور پر جاذبیت تھی، ایسے ہی اس کے بازو تھے، گول اور لمبے۔ وہ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی۔ بالوں کا رنگ اور ان کی چمک ایسی تھی کہ ان میں طلسماتی تاثر تھا۔ اسے اگر کوئی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ مالک بن نویرہ تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مالک کے قریب سے گزری، نہ مالک نے اس کی طرف نہ لیلا نے مالک کی طرف دیکھا۔ ایک روز لیلا اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر واپس لا رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک عورت مل گئی۔ لیلا اسے جانتی تھی، وہ مالک بن نویرہ کی خاص ملازمہ تھی۔ اس نے لیلا کو روک لیا۔ لیلا، ملازمہ نے اسے کہا، تو اس سے زیادہ غرور کر سکتی ہے؟ قبیلے میں کون ہے جو تیرے پاؤں کے ناخنوں کو چومنے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیا تیرے آقا نے تجھے کوئی شعر یاد کرا کے نہیں بھیجا؟ لیلا نے مسکرا کر کہا، مالک بن نویرہ شاعر ہے؟ کیا میں نے جھوٹ کہا؟ تجھے تیرے آقا نے میرے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ میں مردوں کی آنکھوں میں ان کے دلوں کے پیغام پڑھ لیا کرتی ہوں۔ خدا کی قسم، ادھیڑ عمر، ملازمہ نے کہا، تو اسی عمر میں دانائی کی باتیں کرنے لگی ہے۔ اگر تو نے میری آنکھوں میں میرے آقا کا پیغام پڑھ لیا ہے تو تیرا کیا جواب ہے؟ وہ تیرے لیے بے قرار ہے۔ اس بستی میں مجھے کوئی ایسا آدمی دکھا سکتی ہو جو میرے لیے بے قرار نہیں؟ لیلا نے باوقار لہجے میں کہا، لیکن میرے آقا کی بات کچھ اور ہے۔ ملازمہ نے کہا، صرف اتنی سی بات اور ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح میری طرف دیکھتا نہیں۔ لیلا نے کہا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ میری طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ وہ سردار ہے نا، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے۔ اسے کہنا لیلا تمہاری طرف کبھی نہیں دیکھے گی۔ کیا وہ اس جواب سے مایوس نہیں ہوگا؟ ملازمہ نے کہا، کیا تو خوش نصیب نہیں کہ مالک بن نویرہ جیسا مرد تجھے چاہتا ہے؟ وہ تیرے قدموں میں سونے کے ٹکڑے رکھ دے گا۔ اسے کہو میرے قدموں میں سر رکھے۔ لیلا نے کہا، کیا تو جانتی نہیں کہ اس نے اتنی دلیری سے مجھے یہ پیغام کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ وہ سردار ہے۔ میرا باپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے میری توہین کی ہے۔ کیا تو کسی اور کو چاہتی ہے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ لیلا نے کہا لگایا اور جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ پھر میں اسے کیا کہوں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیلا نے کہا، اور اسے کہنا کہ میں صرف ایک رات جلنے والی شمع نہیں ہوں۔ میں اس کے پاس جاؤں گی جو مجھے عمر بھر روشنی سمجھے گا۔ جب مالک بن نویرہ کو یہ جواب ملا تو اس کے تکبر اور غرور کا بت ٹوٹ گیا۔ آقا، ملازمہ نے کہا، لیلا کیا ہے؟ قبیلے کی ایک لڑکی ہے، شہزادی نہیں۔ اس کی شادی کا فیصلہ اس کے باپ نے کرنا ہے۔ اس کے باپ کو کہیں۔ مجھے جسم نہیں لیلا کا دل چاہیے، مالک بن نویرہ نے کہا، اور ایک روز مالک لیلا سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا، لیلا نے اسے کہا، میں نے یہ بتایا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھے تھے۔ لیلا نے مالک بن نویرہ کا تکبر اور غرور اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا اور ان کی شادی ہو گئی۔ بنو تمیم نے لیلا کو ام تمیم کا خطاب دے دیا۔